میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بانجھپن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی اگر تشخیص آپ لیٹ کریں گے تو علاج پیچیدہ ہو جائے گا. تو اگر آپ کو یہ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں یا آپ کے قریب میں کوئی یہ پرابلم فیس کر رہا ہے تو ان کو جلدی ڈاکٹر کی طرف کہیں کہ کنسلٹ کریں تاکہ علاج جلدی ہو اور پھر اس میں رزلٹس اچھے آئیں. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر فریال محمود ہے اور میں ڈائبٹیز اور انڈوکرائن اسپیشلسٹ یعنی ہارمون اسپیشلسٹ ہوں اور میں پریکٹس کرتی ہوں اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک ایفیٹ میں. میرا آج کی گفتگو کا مرکز ہے انفرٹیلیٹی، اور آپ لوگوں کو شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس کا ہارمون اسپیشلسٹ سے کیا تعلق ہے. انفرٹیلیٹی یعنی بانجھپن کا ہارمون سے یہ تعلق ہے کہ اس کی 60-70% وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ہارمونز کی کمی یا زیادتی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس میں انڈوکرینالوجسٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں. اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم انفرٹیلیٹی کب کہتے ہیں کہ یہ کپل انفرٹائل ہے، بانجھ ہے، اس کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے. ہم اس وقت کہتے ہیں جی کہ جب دو میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیوی پریگننٹ ہو جائے، لیکن ایک سال گزر گیا ہے اور 1 سال تک ایسا نہیں ہو پا رہا، اور اسپیشلی اگر خاتون کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد فوراً، اور نہیں بھی ہے تب بھی تو 1 سال کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی. ایک چیز آپ کو اور دلچسپی کی بتاؤں کہ ہمارے 22% ہے پاکستان میں انفرٹیلیٹی یعنی بانجھپن، جو کہ تھوڑا نہیں ہے. اور یونیورسلی یہ دیکھا گیا ہے کہ 40% جو ہے اس میں 40% مردانہ فیکٹر ہوتا ہے، 40% زنانہ فیکٹر ہوتا ہے، اور 20% جو ہے وہ مکسڈ ہوتا ہے، دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عورت کے ٹیسٹ کروانے ہیں یا صرف مرد کے ٹیسٹ کروانے ہیں، دونوں کی کروانے ہیں. اچھا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے تو ہارمونز ہی آتے ہیں، جس میں تھائرائیڈ ہارمون کی کمی یا زیادتی، کمی یوزلی عام طور سے، اور بعض اوقات تولیدی ہارمون یعنی ریپروڈکٹیو ہارمونز کی امبیلنس ہونا، کمی ہونا یا بیلنس ٹھیک نہ ہونا، جس میں خواتین میں پولیسسٹک اووریز آتی ہیں، یا ہارمونز کی کمی جیسے کہ ہائپوگونیڈزم جس کو ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل کی زبان میں، اگر ہے کسی بھی وجہ سے مرد یا عورت میں، تو ان دیٹ کیس. اور بعض اوقات آپ کے عضو میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے خواتین کے ٹیوبس بلاک ہو سکتی ہیں، یا ان کو رسولی ہو سکتی ہے بچہ دانی میں، یا مردوں کی کوئی وین میں پرابلم ہوتی ہے جس کو ویریکوسیل کہتے ہیں. یہ چند چیدہ مین وجوہات ہیں. تو ان ساری وجوہات کے مطابق ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے سارے ہارمونز ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور خواتین کا ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ٹیوب ٹیسٹ عام زبان میں کہا جاتا ہے، جس کو ہم ہسٹروسلپینجوگرافی کہتے ہیں، جس میں ٹیوبس کی چیک کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی بلاکٹ تو نہیں ہے. اور اسی طرح مردوں کا سیمن انالیسس ہوتا ہے، یعنی ان کی رطوبت کا انالیسس ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ٹیسٹ کر کے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ وجہ ہے، اور پھر اس کے مطابق جو بھی وجہ ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے. اگر ہارمونز کا پرابلم ہے تو ہارمونز دیے جاتے ہیں، کمی یا زیادتی جو بھی پرابلم ہے اس کے مطابق. اگر کوئی عضو کا پرابلم ہے تو اس میں سرجری کی جاتی ہے، جیسے اگر ٹیوب بلاک ہے تو بھی سرجری کی جاتی ہے، جس میں ہماری گائنی کی جو کنسلٹنٹس ہیں ان سے ہیلپ لی جاتی ہے. یا اگر رسولی ہے اس صورت میں بھی، یا مردوں میں اگر وین کا پرابلم ہے تو اس میں یورولوجسٹ سے مدد لی جاتی ہے، سرجری کی جاتی ہے. تو اس میں آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بانجھپن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی اگر تشخیص آپ لیٹ کریں گے تو علاج پیچیدہ ہو جائے گا. تو اگر آپ کو یہ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں یا آپ کے قریب میں کوئی یہ پرابلم فیس کر رہا ہے تو ان کو جلدی ڈاکٹر کی طرف کہیں کہ کنسلٹ کریں تاکہ علاج جلدی ہو اور پھر اس میں رزلٹس اچھے آئیں. تھینک یو.